الرحمن الرحیم۔ یہ بات عرض کی تھی کہ محبت عجیب چیز ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ خانقاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت یہاں تو بیت الخلاء کے اندر بھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ محبت عجیب چیز ہے، بدبو کو بھی خوشبو بنا دیتی۔ محبت عقیدت، تو اگر اللہ سے سچی محبت ہو جائے تو اللہ کی احکامات میں کلفت اور تکلیف ختم ہو جاتی، مشقت نہیں رہتی، مشکل نہیں رہتی۔ آدمی کو صحت سے محبت ہے نا، تو صحت کی خاطر آپریشن کراتا ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے، لیکن وہ بھی اسے مشقت اور تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ نہ صرف قبول کرتا ہے، جو کرتا ہے اس کا احسان مند ہوتا ہے، اور نہ یہ کہ احسان مند ہوتا ہے، باقاعدہ اسے معاوضہ دیتا ہے۔ یہ چیٹ پھاڑ کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے چونکہ محبت ہے صحت سے، تو یہ کلفت نہیں، تکلیف نہیں، بلکہ اسی میں راحت محسوس کرتا ہے۔ جتنی دیر ڈاکٹر تاخیر کرے گا، وقت نہیں دے گا، اتنا پریشان ہوتا ہے، اور جو جلدی چیڑ پھاڑنے کے لیے وقت دے گا اتنا خوش ہو جائے گا، وقت دے دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو محبت تکلیف کو ختم کر دیتی۔ اسی طرح اگر اللہ سے سچی محبت پیدا ہو جائے تو کسی حکم میں آدمی تکلیف محسوس نہیں، خوشی محسوس کرے گا۔ خوشی محسوس کرے گا، اطمینان محسوس کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے اور اللہ کو ہم سے محبت ہے، کچھ علامات کے جائزہ لے سکے کہ ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے کہ نہیں۔ فرما اگر یہ علامات بندوں کے اندر پائی جائیں تو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ چند چیزیں پائی جائیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور کچھ پائی جائیں تو سمجھو کچھ محبت کرتا ہے، اور بہت کم پائی جائیں تو بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اصل ہے کہ محبت کے بغیر نیکیاں بھی بے روح ہو جاتی، وہ ایک رسم بن جاتی، اور محبت ہو تو پھر عبادت میں روح آ جاتی ہے، ورنہ رسمن جان ہے ساری نیکیوں کی محبت، اللہ سے محبت۔ نمبر 1، حسن تدبیر۔ اللہ نے ان کو بچپن سے اچھے نظام چلانے کی تربیت کی ہے، ان کے دلوں میں ایمان پختہ ہوتا ہے اور ان کی عقل منور ہوتی ہے۔ حسن تدبیر، ٹھیک ہے نا، یہ بھی علامت ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، نرمی۔ جس کا دل نرم ہو وہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس کا دل نرم ہو وہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری چیز، دنیا میں لوگوں کے نزدیک مقبول ہونا۔ کیا مطلب؟ اس سے مراد دل کا قبول والا ہونا، جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان میں آواز لگائی جاتی ہے, وہ کہتا ہے اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے, سب اس سے محبت کرو. پھر آسمان والی بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں, پھر اس کو زمین والوں کے لیے قبول کر لیتے ہیں. جب اللہ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں, تم بھی اس سے بغض رکھو. پھر جبریل امین آواز لگاتے ہیں کہ اہل سما پر اللہ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے, تم اہل سما بھی اس سے بغض رکھو. پھر اس کے بعد کو زمین والوں کے دلوں میں بغض کو زمین والوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اس کی ایک علامت یہ ہے کہ دنیا میں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے. جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر آپ کی محبوبیت آ جائے. ٹھیک ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ زندگی, ایمانی زندگی کی جان اور روحانی زندگی کی جان ہے محبت. اس کی علامات کیا ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ ایک یہ. چوتھی علامت یہ ہے اللہ کی محبت کی آزمائش میں ڈالنا. آزمائش میں ڈالنا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. سب سے زیادہ محبت اللہ کی حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء کی. پھر سب سے زیادہ محبت اللہ کو حضرات صحابہ سے. پھر سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات صحابہ کی. پھر اللہ کی سب سے زیادہ محبت تابعین سے, اور ان کی زندگی میں سب سے زیادہ آزمائشیں. آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان حضرات کی آزمائشیں سنتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں ہے. کوڑے لگتے ہیں, فرمایا اگر وہ ایک کوڑا ہاتھی پہ لگتا تو ہاتھی بھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہ رہ سکتا. اور کون امام احمد بن حنبل؟ اور دنیا کا ایک تہائی آپ کے علم کی برکت سے ایمان پہ چل رہا ہے. کیسا آدمی ہوگا وہ؟ ہمارے ذات سے ایک آدمی نمازی بن جائے تو ہم کہتے ہیں ہم تو بزرگ. ہاں؟ اور آج کی تہائی دنیا حضرت کے علم کی برکت سے ایمان پہ چل رہی, اور آج سے نہیں صدیاں گزر گئی ہیں, اور انشاءاللہ یہ صدیاں گزرتی چلی جائیں گی. کیسی قبولیت تھی اللہ کے یہاں, لیکن آزمائش کیسی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سواری پہ بٹھایا گیا, چہرے کو کالا ملی گئی, مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا. آج کوئی مجھے بڑے بڑے سڑک میں تھپڑ مار دے ساری دنیا کے سامنے, کیا حال ہوگا؟ ہاں؟ امام مالک جنہیں حضور کو ہر چند دن کے بعد حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی, ایک مرتبہ تو زیارت میں پوچھ بیٹھے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ میری زندگی کے دن کتنے باقی, میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں. مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ عمرہ کرنے جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ موت باہر آ جائے, مدینہ سے مٹی رہ جائے, اس لیے بتا دیں کتنے دن باقی ہیں میرے, تاکہ عمرہ کر کے واپس آ جاؤں. تو اللہ کے نبی نے بتایا یہ 5, یوں اشارہ کر دیا. سمجھ کوئی نہیں آئی. 5 تعبیر پوچھی تو پتہ چلا کہ اللہ کا نبی بتا رہے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے, کس کی موت کب آئے گی. ان میں ایک یہ بھی ہے. ایسے آدمی, لیکن آزمائش آدھی دنیا ایمان پہ چل رہا ہے. امام حنیفہ کے علم کی برکت سے جنازہ جیل سے نکل رہا ہے. تو اللہ کی محبت کی ایک علامت ہے آزمائش زندگی میں آنا. زندگی میں آزمائش, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی محبت کی علامت. اور یہ آزمائش کبھی بچوں کی طرف سے, کبھی بیوی کی طرف سے, کبھی کاروباری, کبھی صحت, کوئی نہ کچھ تو بچتی ہے. اور اس کو اللہ کی مرضی پہ خوش رہے, سبحان اللہ, پتہ نہیں کہاں سے کہاں آدمی پہنچ جاتا.
بس اوقات زندگی کے سالہ سال تہجد میں وہ بات نہیں بنتی جو آزمائش میں اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی رہنے سے بنتی. اللہ میں راضی ہے کڑوا گھونٹ، لیکن اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اس میں لذت آنے لگتی ہے. دوائی کڑوی ہوتی ہے نا، تو حالانکہ مانگ کے پیتا ہے، لاؤ بھائی میری دوائی، اور بیوی تاخیر کر دے، ڈانٹ بھی دیتا، دی نہیں آپ نے دوائی، مجھے کڑوی تھی. کیوں؟ میں نے کہا آپ کا دل خراب ہوگا. نہیں بھائی لاؤ. کڑواہٹ بھول گیا. اسی طرح آزمائش کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے کس سے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جس کو اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ آزمائش کی کڑواہٹ اس کے یہاں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ساتھ محبت کی علامت یہی ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. وہ آزمائش میں کیا کرتا ہوں، ابو جہل کو ساری زندگی بخار نہیں ہوا، ساری زندگی، اور پیارے نبی کو بخار ہوتا تو ہاتھ پانی میں ڈالتے، ہاتھ گرم ہو جاتا، پانی گرم ہو جاتا. پیارے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے. بیٹیوں کی تکلیف بیٹیوں والی ہی جان سکتے. 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، اور ایک کا تو ایسے، ایک کے ساتھ تو ایسی زیادتی کی ظالموں نے کہ حاملہ تھی اور سواری کو بتکایا چھڑی مار کے، سواری بتکی گری، وہ ان کا حمل ضائع ہو گیا. کیسے کیسے آزمائشیں. تو اللہ پیار کرتا ہے، آزمائش آتی ہے. اللہ کی محبت کی علامت عمل صالح پر موت، نیکی پر موت آئے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے اصل ہے. پوچھا اصل کیا ہے؟ فرمایا اس کو عمل صالح کی توفیق دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پڑوسی بھی اس کے ساتھ راضی رہتا ہے یا اس کے ارد گرد رہنے والے افراد اس سے خوش رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور غالباً اس عمل سے مراد اچھے اخلاق ہے. ایسے مبارک اخلاق ایسے مل جاتے ہیں کہ جو جتنا اس کے قریب رہتا ہے اتنا اس سے خوش رہتا ہے. اللہ کرے یہ چیز پیدا ہو جائے. میں تو چند دن پہلی صف میں نماز بھی پڑھ جاؤں، دوسرے دن چند دنوں کے بعد لوگ میرے پاس کھڑا ہونا تیار نہیں. یار کیا مصیبت ہے، یہ پھر آ گیا. چند دن کسی صف میں کھڑا ہو جاؤں تو چند دنوں کے بعد لوگ مجھے دور بھاگنے لگ جاتے ہیں. خوف آتا ہے. کیسا انسان ہے یہ. اچھے اخلاق کہ جو جتنا میرے قریب آئے اس کو اتنی خوشی محسوس ہو. بچے قریب ہوتے ہیں، بیوی قریب ہوتی ہے، بھائی قریب ہوتے ہیں، بہنیں قریب ہوتی ہیں، پڑوسی قریب ہوتا ہے. ان کو میرے اخلاق سے اتنی خوشی ہو کہ راحت ملے انہیں. اگر کسی کو یہ دولت نصیب ہے تو علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. کسی کو اللہ نے ایسے اخلاق دے دیے تو علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایسے اخلاق ہر آدمی اس سے راضی ہو. نافرمانی نہ کرے اللہ کی. یاد رکھیں، نافرمانی کر کے کسی کو راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر آپ نے نفرت کا بیج بول دیا. کس نے کہا نافرمانیوں سے دنیا محبت کرتی؟ کبھی نہیں کرتی. بلکہ پیارے نبی فرماتے ہیں جس کی خاطر آپ نے نافرمانی کی، مرنے سے پہلے اللہ اسی کو عذاب بنا کے مسلط کر دے گا. توبہ نہ کی تو وہی مصیبت بن جائے گی. نافرمانی بن کے کسی کو راضی نہیں کرنا. اپنے اچھے اخلاق سے، اپنے اچھے اخلاق سے، محبت سے، ایثار سے، ہمدردی سے، خیرخواہی سے
اس سے اخلاق بنے. بہت ضروری ہے اپنی مزاجوں کو بدلنا. بس اوقات میرے عزیزوں میری سر پہ پگڑی ہے, ٹوپی ہے, داڑھی ہے اور میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے نا, یقین جانے اس کی وجہ سے لوگ دین سے بدکنے لگتے ہیں. وہ غلط ہے کہ انہوں نے مجھے معیار بنا لیا, وہ غلط ہے انہوں نے مجھے معیار بنا لیا, لیکن عام طور پہ بیچارے ہوتا یہی ہے کہ جب اس انداز سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دین سے بدکنے لگتے ہیں. ہاں یہ بات بھی ہے, جن کا ظاہر دین کے مطابق ہوتا ہے, اگر ان کے اچھے اخلاق ہوں, یہ زبان سے نہ بھی بولیں, ان کے اخلاق لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچتے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف کھینچتے ہیں. کچھ نہ بولے زبان سے, اس کا کردار, اس کی سیرت کھینچتی ہے اسلام کی طرف. بڑی ضرورت ہے. یاسین کو آگے بیٹھاؤ, سو رہی ہے. تو بہت ضرورت ہے اخلاق کی, ٹھیک ہے نا. یہ چیز اپنے اندر ایسی پیدا کی جائے, میری ذات سے ہر ایک کو راحت ملے, خوشی ملے, خوشی ملے. اور یقین جانے اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی عادت بناؤ گے, اللہ ہمیں خوش کرے گا. اللہ کے بندوں کو راضی کرو گے, اللہ ہمیں راضی کر دے گا. کسی کو تکلیف نہ دو یار, خاص طور پہ ماتحتوں کو, بیوی بچوں کو, پڑوس والوں کو. احسار کرو, احسار کرو, احسار کرو گے اللہ بہت نوازے گا, بہت نوازے گا. درگزر کوئی زیادتی کر رہا ہے نا, تم نہ کرنا, تم حد الامکان زیادتی نہ کرنا. واعف عمن ظلم کا, جو زیادتی کر رہا معاف کر دو. جو تمہارا خیال نہیں کرتا تم اس کا بھی خیال کرو. بہت بڑھیا پن ہے, بہت بڑھیا پن. کیوں کر رہا ہو بھائی؟ اللہ کے لیے. کیوں کر رہا ہو؟ اللہ کے لیے, اللہ راضی ہو جائے. یہ چیز اپنے اندر پیدا کر. بہت پرکشش زندگی ہوگی آپ کی. کل میں بچوں سے کہہ رہا تھا, 2 چیزیں کوئی اپنے اندر پیدا کر دے نا, تواضع اور خدمت, یقین جانے ہر آدمی سے محبت کرنے لگ جائے گا. محبوبیت ہے ان دونوں چیزوں میں, تواضع اور خدمت. بشرطے کی خدمت بھی اندر سے ہو اور تواضع بھی اندر سے ہو. جہاں رہے گا اسے محبوبیت ملے گی, لوگوں کے دلوں میں یہ محبوب بن جائے گا. تو جب لوگوں کے دلوں میں محبوب ہے تو اللہ کے دلوں میں اللہ کیا ہی محبوب ہے, تواضع, خدمت. اور 2 چیزوں کی وجہ سے آدمی قابل نفرت بنتا ہے. 2 چیزوں کی وجہ سے, عجب, تکبر, عجب, تکبر. اور دوسرا حرص. حرص ضرور نہیں کہ پیسوں کی حرص ہو, حرص کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. لالچ ہوتی ہے, حرص ہوتی ہے شہرت کی, واہ واہ کی, تعریف کی, یہ سب حرص ہیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں, حرص اور عجب, اس سے آدمی قابل نفرت ہو جاتا ہے. اور تواضع اور خدمت, سبحان اللہ, یہ جہاں جائے گا اسے محبوبیت ملے گی. چھوٹا پن اور محبوبیت. اور یہ چیز ایسی ہے سبحان اللہ کہ وہ اسے بڑا کر دے گی. یہ نادان خود بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے. چھوٹا بن کے رہے, لوگوں کی نظروں میں بڑا بن جائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو چھوٹا بنے گا اللہ اسے بڑا کر دے گا. یہ اخلاق ہیں, اخلاق. تواضع, خدمت, تواضع, خدمت. جو اپنے اندر پیدا کر, جہاں جائے گا محبوبیت ملے گی. اور خدا نہ خواستہ عجب پیدا ہو جائے, ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے. حرص پیدا ہو جائے, ساری زندگی روز کا روزہ رکھے, اللہ سے محبت نہیں ملے گی. جب اس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہیں, اس سے راضی نہیں ہے. میں نمازی میرے سے خوش نہیں ہوتا, میں جن کے ساتھ پڑھاتا ہوں وہی میرے سے مطمئن نہیں ہوتے. اتنی بھی اخلاق نہیں ہے, کیسے جانا. تو ہمارا حال تو جو جتنا میرے قریب رہتا ہے اتنا مجھ سے بدکنے لگتا ہے. جب تک دور ہوتا ہے کہتا ہے بڑا اچھا آدمی, جب قریب ہوتا ہے چلتے یہ کتنا اچھا آدمی. تو اللہ کے لیے اپنے اندر یہ پیدا کرے. دیندار کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے,
سب کے لیے ضروری ہے، لیکن جنہیں اللہ رب العزت نے ظاہر اپنی نبی کی سنت والا نصیب فرما دیا یہ تو بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ وہ نشانیاں جو اللہ کی محبت پر علامت ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہونا۔ یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک شخص محبوب سے محبت کرتا ہے لیکن اس کی ملاقات کی خواہش نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے، جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتے۔ کہ واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ سے ملاقات کا بھی جی چاہتا ہے، کیوں؟ اللہ سے ملاقات، اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے الموت تحفۃ المؤمن، موت مومن کا تحفہ ہے۔ محب جو اپنے محبوب سے بچھڑا ہوا ہے موت کی برکت سے وہ مل جاتا ہے۔ محب جو اپنے محبوب سے بچھڑا ہوا ہے موت کی برکت سے وہ مل جاتا ہے، وصل ہو جاتا ہے موت۔ اچھا، جو محبوب کے تذکرے میں ملاقات ہوگی، اگر موت محبوب ہو جائے اور محبوب سے ملنے کا ذریعہ بن جائے تو اس کے تذکرے بھی اچھے لگتے ہیں نا، لیکن یار موت کا تذکرہ کر رہا ہوں، کھانا خراب کر دیا آپ، کھانا خراب، حالانکہ اس کے انجوائے میں اور زیادہ اضافہ ہونا چاہیے نا، کہ ایک اور لذیذ چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن یہ طبیعتوں پہ گراں گزرتی ہے۔ ہونا یہ تھا کہ ڈپریس ہو تو موت کا تذکرہ کرے تو اس کے ڈپریشن اور ڈپریس ہونا ختم ہو جائے، اور ہمارا کیا ہوتا ہے موت کا تو یار مایوس بیٹھ گیا، کوئی اور بات کرو یار، کیا مطلب اللہ سے ملاقات کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ کیسا جی چاہے گا بھائی، قسم خدا کی ہر لمحہ ہمارا اسی دنیا کے بنانے میں فکر ہے، بس یہیں کی ساری زندگی کی ترجیحات بنا رکھی ہیں، گھر اچھا، کوٹھی اچھی، کار اچھی، واہ واہ، یہی ساری ترجیحات ہیں۔ کس کو مرنے کا جی چاہتا ہے پھر؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ وہ اچھا ہو جائے پھر مرنے کا جی چاہے گا۔ اکثروا ذکر هذه اللذات، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے لذتوں کو چھڑا دینے والی چیز کا تذکرہ خوب کیا کرو۔ فرمایا وہ موت ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ خلوت میں بیٹھ کے مرنے والوں کا خیال لایا کرو، کیسے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور کیسے اچانک چلے گئے۔ میں بھی چلا جاؤں گا کسی لمحے، سوچا کریں اپنی موت، اور اگر مراقبے میں یہ بات نہ پیدا ہو تو قبرستان چلے جائے گا، مرنے والوں کو دیکھ لیا کریں، کیسی خلوت ہوگی، کیسے اکیلے لیٹے ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کسی لمحے میں بھی یہاں آ کے لیٹ سکتا ہوں، کسی لمحے سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ لمبی چوڑی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یہ فیکٹری بھی لگانی ہے اور یہ کاروبار بھی کرنا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ بھی کرنا شروع کر دوں گا، ہو جائے گا، کسی لمحے اس آبادی میں منتقل ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے محبت کی علامات خلوت میں اس کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرے اور اس کی کتاب کی تلاوت کرے، تہجد کی نماز میں ہمیشگی کرے، رات کے جاگنے کو غنیمت سمجھے، یہ علامت ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے۔ خلوت کی عبادت، جلوت کی نہیں، خلوت کی، یہ اور اس کا محبوب تہجد کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، جسے یہ ہمیشگی نصیب ہو جائے، یہ بھی علامت ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ سے، اور یہ فطرت ہے۔ محبوب سے خلوت میں ملنے کا انتظار رہتا ہے اور جی چاہتا ہے، ہاں؟ اور بیچ میں کوئی حائل ہو جائے تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تکلیف ہوتی ہے۔ تو واقعی اللہ سے محبت ہے تو خلوتوں کی عبادتیں اس کی ایک علامت ہے۔ ہمیں تو خلوت میں بس اوقات مصلی پہ اکیلے بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، 10 منٹ بیٹھنا مشکل،
ٹھیک ہے کچھ نہ ہونا سے اچھا ہے چلتے پھرتے بھی ذکر کر لے، لیکن یہ غذائیت نہیں ہے، اسے طاقت کبھی نہیں آئی. وہ خلوت کی عبادت ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی مجھے 2 چیزوں کا یقین دہانی کرا دے، میں اسے یقین دہانی کرا تو اللہ اسے اپنی ولایت نصیب فرما دے گا. ایک فرماتے تھے کہ کسی غیر محرم سے اور امرد سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو، کسی غیر محرم سے اور امرد سے کسی قسم کا تعلق نہ ہو، یعنی ان کو دکھانے کے لیے آواز میں نرمی، لباس میں بناؤ سنگھار، انداز، طریقہ یہ نہ ہو. اور دوسرا فرمایا کرتے تھے خلوت میں کچھ گھڑیاں اللہ کی یاد کے لیے نکال دے، میں اسے یقین دے اللہ اسے ولایت کا درجہ نصیب فرما دے گا. مشکل ہے. فرما 2 یہ چیزیں کر لیں. علامت ہے نا اللہ سے محبت کی کہ خلوت میں اللہ استقامت دے دے، اللہ کی یاد کی مستقل استقامت مل جائے، تو یہ بھی علامت ہے اللہ کی محبت کی. محبت کی علامت میں ایک علامت یہ بھی کہ جو چیز اللہ نے دی ہو اس پر صبر کرے، اور جو نہیں دی اس پر بھی صبر کرے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا مصداق ہو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء سے زیادہ محبوب سمجھے اور اس کے ساتھ وہ نوافل اور دوسری نیکیوں میں رغبت رکھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے. یہ نہ ہو کہ دعوت محبت کا ہو اور نافرمانی بھی کرتا رہے، ایسا نہیں، کیونکہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ایک محال بات ہے، یہ جھوٹا ہے. محبت میں اگر تیری محبت سچی ہے تو اس کی اطاعت کر، اس لیے کہ محب اپنے محبوب کی فرما برداری کرتا ہے. تو اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے محارم سے بچے، اللہ کے غضب سے بچے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی خوب محبت ہو، کلام اللہ، یہ بھی علامت ہے کہ اس کو واقعی اللہ سے محبت ہے. جس کو اللہ کے کلام سے محبت ہے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھا رہا ہے پڑھنے کی توفیق نہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اس کو دیکھنے میں مزہ آئے، سننے میں مزہ آئے، پڑھنے میں مزہ آئے، اللہ کی محبت. تو بھئی ہم سب کو اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے. ہاں مومن کی شان یہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے شدید تر محبت کرتا، ٹوٹ کے محبت کرتا. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹوٹ کے خوب محبت کرتا. اب یہ محبت ہے کہ علامت ہے، جو ان کے اندر اہتمام کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اسے اللہ کی محبت بھی مل جائے گی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.